آج انشاءاللہ مزید سورہ کہف کا مطلع حصہ تلاوت کیا جائے گا، اس کے بعد سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور اس کے بعد سورہ انبیاء کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا جائے گا۔ مشتقل کی گفتگو میں ہم نے سورہ کہف کو اس کی وجہ تسمیہ اور اسرار کہف سے ملنے والے پیغام کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی گوش گزار کی تھی۔ آج کی جو تلاوت ہے اس کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب سیدنا خضر علیہ السلام کی واقعے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی جاندار اور عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کی عقلیں نہ رہ گئی، وہ لوگ مبہوت ہو کے رہ گئے، اتنا خوبصورت خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ کے متقینین میں سے اور سامعین میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ اتنا مسجع مقفع خطبہ، اتنا علمی نقطوں سے سرشار خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، کیا روئے زمین پر آپ سے بھی زیادہ علم والا کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت مجھ سے زیادہ علم والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ شاید رب کی منشا کے خلاف یہ جواب تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، ہم جب علم عطا کرتے ہیں تو فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ جس کو تو نے مجھ سے بھی زیادہ علم عطا کیا۔ تو وہ جناب خضر علیہ السلام کی جانب توجہ دلائی گئی۔ تو جناب موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ پوری تفصیل موجود ہے۔ اپنے ساتھ انہوں نے مچھلی کو بھون کر زاد راہ بنایا ہے کہ رستے میں کہیں بھوک لگے گی تو اس مچھلی سے اپنے پیٹ کی پیاس بجھائیں گے۔ ایک موقع آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہے کہ کھانا لگائیے، ہمیں کھانے کی طلب ہے، تو جواب میں اس نے کہا کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ فلاں پچھلی جگہ جہاں ہم رکے تھے وہاں پر وہ بھنی ہوئی مچھلی جو برتن کے اندر موجود تھی خود سے زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر چھلانگ مار کر وہ پانی میں چلی گئی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی مقام تھا جہاں ہمیں خضر ملنے تھے۔ تو وہ واپس پلٹے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے۔ یہ قرآن کی نص میں آپ کے سامنے مفہوماً عرض کر رہا ہوں، یہ مفسرین کے اقوال نہیں ہے، یہ قرآن کی نص ہے کہ وہ خادم کہتا ہے کہ میں بھول گیا آپ کو بتانا کہ جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ کرامت کا انکار کرنے والے اس قرآن کی نص کا انکار کر کے دکھائیں۔ خضر علیہ السلام کے حوالے سے دو اقوال ملتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے نبی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے۔ راجح قول جو ہے وہ ولایت کا ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہے۔ تو اللہ کا ولی جہاں رہے وہاں مردوں کو زندگی ملتی، اس لیے واپس پلٹ کر گئے۔ ملاقات ہوئی، فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ عرصہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے کیا علم عطا فرمایا۔ آگے کی تفصیل آپ حضرات جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے منع کیا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے، تم بار بار مجھ سے سوال کرو گے، صبر نہ کر سکو گے۔ تو یہ معاہدہ ہوا، یہ وعدہ ہوا کہ آپ جو بھی کریں گے میں سوال نہیں کروں گا۔ تو پھر تین مختلف قسم کے جو ہے وہ واقعات پیش آئے، آپ حضرات ان سے آگاہ ہیں۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جناب کشتی کو داغدار کر دیا، اس کا تختہ توڑ دیا خضر علیہ السلام نے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا اس گاؤں کے لوگ کہ جنہوں نے کھانا دینے کو راضی نہ تھے، ان کے گاؤں کی دیوار کو بغیر اجرت کے صحیح کر دیا۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ سوال پر سوال کر رہے ہیں،
ہم مزید آگے نہیں چل سکتے. اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام میں نے کیوں سر انجام دیے. اس کی تفصیل سے بھی آپ آگاہ ہیں کہ تختہ اس لیے توڑا ہے کہ بادشاہ کا قبضہ کر لیتا سلامت ہوتی. تو جس بچے کو مارا ہے اس کی پیشانی پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شقی ہے, بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے آزمائش بنتا, تو اس کو بھی قتل کر دیا. اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا, تو رب یہ چاہتا تھا کہ وہ خزانہ محفوظ رہے. بستی کے افراد کا مزاج تو تم نے دیکھ لیا, دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا تو یتیم بچے محروم ہو جاتے. ہم نے دیوار اس لیے صحیح کی کہ جب تک یہ بڑے ہوں تو دیوار سلامت کھڑی رہے. تو یہ 3 واقعات اور پھر اس کے پیچھے جو حکمت تھی جناب خضر علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرما دی. اس سے پیغام کیا ملتا ہے صاحب ایمان کو؟ اس واقعے سے پیغام کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ انسان کی زندگی کا ظاہر اور اس کا باطن, اس میں شدید اختلاف ہے. جو تمہیں نظر آتا ہے حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے ظاہر و باطن میں اختلاف رکھا ہے, اور عجیب و غریب حکمتیں اس کی کارفرما ہوتی ہیں. ہم پہلے بھی اس جانب توجہ کر کے آئے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم نے گائے کا واقعہ ذکر کیا کہ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ جناب صرف مقتول نے قاتل کا پتہ دینا ہے, لیکن اللہ نے اس کے پیچھے اس قوم کے 2 مسائل کو حل کیا. اسی سورہ کہف میں کل ہم نے یہی بات کی کہ ہمیں تو یہی سمجھ آتا رہا کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے, لیکن اللہ نے ان کو سلانے کے بدلے میں ایک پوری قوم کے عقیدے کو درست فرمایا کہ جو بعض بعد الموت کا انکار کر رہے تھے. یہ اس کی خدمت اور اس کی حکمت کے کارفرما نتائج ہمیں نظر آتے ہیں. تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو جوانی میں موت آ جائے تو اس میں رب کی کوئی حکمت ہے. کوئی انسان حادثے کا شکار ہو جائے اور زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو جائے, اس میں بھی رب کی کوئی حکمت ہے. کسی نے بڑی محنت سے جناب کوئی عمارت اور گھر تعمیر کیا اور وہ عمارت اور وہ گھر گر گیا, اس میں بھی رب کی حکمت ہے. کسی نے بڑی محنت سے ساری زندگی لگا کر کاروبار چلایا اور اچانک سے وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان بہت جلدی قبول نہیں کرتا, لیکن یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم رب کو مانتے ہو نا تو تمہیں پھر یہ ساری جو چیزیں تمہیں دل کو اچھی نہیں لگ رہی, ان کو سکون اور اطمینان سے تسلیم کرنا ہوگا کہ جس نے یہ عمارت بنانے کی طاقت دی وہ بھی رب تھا, اور جس کے حکم سے عمارت گری ہے وہ بھی وہی رب ذوالجلال. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاؤں. ہمیں آرام رہے, ہمیں آسائش رہے, ہماری آسودگی ہو, ہر طرف برکت ہی برکت ہو, تو صبح و شام ہم کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن گھر میں اگر 2 وقت چولہا نہ جلے تو ہماری زبانوں پر شکوے ہوتے ہیں. تو وہ شکوے کیوں ہیں؟ دیا بھی اس نے ہے, لیا بھی اس نے. تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم تفریق کیے بیٹھے ہیں کہ دینے والا رب کوئی اور ہے اور لینے والا رب کوئی اور ہے. اگر دینے اور لینے والا رب ایک ہی ہے تو پھر اس کی مرضی میں راضی ہونا ہمیں سیکھنا چاہیے. وہ سلطان محمود کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ایاز جو غلام ہے اس سے وزراء جو ہیں وہ حسد کرتے ہیں کہ یہ اتنا محمود کو عزیز کیوں ہے, پیارا کیوں ہے. تو ایک دن سلطان محمود نے یہ چاہا کہ ان وزراء کو بتاؤں کہ یہ ایاز مجھے اتنا پسند کیوں ہے. تو سارے وزراء کو, حاسدین کو بلایا اور ایاز کو بھی بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کر کڑوے پھل ان کو کھانے کے لیے دیے. تو سارے وزراء اور ایاز سے حسد کرنے والے لوگوں نے وہ کڑوے پھل لیے, تو جیسے ہی منہ میں لقمہ لیا تو کڑواہٹ کی وجہ سے سب نے اس پھل کو تھوک دی. لیکن جو ایاز ہے وہ وہی کڑوا پھل بڑے شوق سے, بڑی رغبت سے اور بڑے جھوم جھوم کر کھا رہا ہے, اور سارا کا سارا کھا گیا. تو سارے وزراء اسے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کڑوا پھل کیسے کھا گیا ہے.
تو محمود نے کہا کہ آج تم نے دیکھ لیا کہ اپنے اور اس کے درمیان فرق، اس سے پوچھو کہ اس نے کیوں کھایا ہے۔ تو ایاز کا جو جملہ ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، یہ میں کڑوا پھل کیوں نہ کھاتا، اتنے عرصے سے آپ ہی کیا تو دیا ہوا، میٹھا پھل بھی تو کھا رہا تھا، میں ناشکرہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اتنا عرصہ مجھے میٹھے پھل کھلائے اور آج آپ ہی مجھے کڑوا پھل دیں اور میں اسے تھوک دوں۔ نہیں، میری نظر پھل پر نہیں ہے، میری نظر دینے والے پر ہے۔ تو ہماری جب نظر دینے والے رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو جائے گی تو پھر تکلیف بھی سکھ اور راحت دینے لگتی ہے۔ تو یہ اس واقعے کا بہت بڑا پیغام ہے ہمارے اصلاح احوال کے لیے۔ پھر اس کے بعد جناب سکندر ذوالقرنین کا واقعہ 16ویں پارے کے دوسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے، جس میں خاص طور پہ ان کی بادشاہت کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے، اتنی بڑی زمین پر آپ کی حکمرانی اور آپ کی بادشاہت ہے، اور آپ نے یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے لیے جو دیوار قائم فرمائی، اس دیوار کا بھی آج کی تلاوت میں تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ قرب قیامت میں وہ یاجوج ماجوج جو قوم ہے وہ اس دیوار کو قریدتے کامیاب ہو جائے گی اور وہ زمین کی جانب نکل آئے گی اور پوری زمین پر فتنہ اور فساد کرے گی، اور جتنی ہریالی ہوگی وہ ساری کی ساری ہریالی کو وہ ہڑپ کر جائیں گے۔ تو قرب قیامت کے احوال میں یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ایک واقعہ بھی احادیث کی کتب میں ہمیں ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیات ہیں، ان آیات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے وہ خوبصورت فرمان ہے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ حضرات اس کا ایک جز تلاوت کرنے کے بعد اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، کہ نبی نے خود کہا ہے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح ہی ہوں، لیکن آگے کی تلاوت کہتی ہے کہ وہ ہماری جیسے نہیں ہیں، وہ صرف اس اعتبار سے ہمارے جیسے ضرور ہیں کہ ہم ہی میں سے اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ اپنا محبوب ہم ہی میں سے عطا فرمایا۔ رب چاہتا تو اپنے محبوب کو کسی اور مخلوق میں پیدا فرما دیتا، لیکن یہ انسان کا شرف ہے کہ محبوب کائنات انسانوں میں تشریف لائے، تو حضور نے اپنی تخصیص خود ہی ارشاد فرما دی، یوحا الیہ، مجھ پر وحی اترتی، تم میں سے کسی پر اترتی نہیں اترتی، اس کا مطلب ہمارے جیسے نہیں۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے، پھر اس پر انشاءاللہ کبھی کلام کریں۔ سورہ مریم کا آغاز ہے، 19ویں ترتیب کے اعتبار سے سورت ہے، اور 44 اس کا نزول کے اعتبار سے نمبر ہے، مکی سورت ہے۔ جناب مریم علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس سبب سے اس سورہ کو سورہ مریم کا نام دیا گیا۔ ابتدائی آیات میں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام، تیسرا پارہ سورہ آل عمران، سیدہ مریم کے اس حرم میں کھڑے ہو کر آپ نے جو دعا مانگی اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جو جناب یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی، تو اس کا پورا واقعہ یہاں سورہ مریم کے ابتدائی رکوع میں ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال ہے اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر 98 سال، اور اس موقع پر جناب دعا مانگی گئی ہے، اور جو دعا مانگی ہے، دعا مانگنے سے پہلے آپ نے 3 قسم کے اپنے آزار رب کی بارگاہ میں عرض کیے۔ وہاں تو صرف تھا نا ہنالک دعا، کہ دعا کی، دعا کی کیسے ہے وہ یہاں ذکر ہے۔ تو دعا کرتے ہوئے کیا رہے ہیں؟ پہلا یہ کہا کہ باری تعالیٰ میں بہت کمزور ہوں، اپنی عاجزی، میں بہت کمزور ہوں، 120 سال میری عمر ہے، میں اولاد جنوں، میں کمزور ہوں، نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ تو ہمیشہ میری دعا قبول کرتا ہے، یہ دعا بھی میں کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کر رہا ہوں کہ تو میری دعا رد نہیں کرے گا۔ 2 چیز۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس سے میرا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو دین تو نے تبلیغ کے لیے مجھے دیا ہے اس دین کی منفعت حاصل ہو جائے، کہ مجھے ایسی اولاد مل جائے کہ جو میرے پیغام کو
اور میرے حکم کو جو ہے وہ آگے چلائے. دین کی منفعت کے لیے میں یہ اپنا بیٹا تجھ سے مانگ رہا ہوں, میری دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے. اور پھر جب دعا مانگی تو اس میں جو آپ نے بیٹا طلب کیا تو اس بیٹے میں آپ نے یہی بات ذکر کی, وہاں پر بھی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, کہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. تو اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی. تو اس دعا کی قبولیت میں انہیں جو شہزادہ دیا گیا جناب یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں, وہ بیٹا صالح بھی ہے, وہ بیٹا عابد بھی ہے, وہ بیٹا زاہد بھی ہے. اور پھر کیا ہے کہ اس بیٹے کو نبوت کے مرتبے پر بھی سرفراز کیا گیا. یہاں میں رک کر ذرا دوبارہ آپ کو سورہ کہف کی جانب لانا چاہتا ہوں. یہ جو سارے واقعات وہاں بیان ہوئے جناب موسیٰ اور خضر والے, اس میں جو دیوار سیدھی کی گئی تھی, اس دیوار کو سیدھا کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے کہ وہ خزانہ جو ہے 2 یتیم بچوں کا ہے, اور ساتھ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان 2 بچوں کا جو باپ ہے نا وہ صالح تھا, وہ نیک تھا. اور مفسرین نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ڈائریکٹ وہ باپ جو ان کا تھا, کاشح نام اس کا تھا, کہ وہ ڈائریکٹ ان کا باپ تھا. نہیں, فرمایا 10ویں پشت میں یہ باپ تھا جو نیک تھا, 10ویں پشت میں وہ باپ نیک تھا. فرمایا کہ اس 10ویں پشت کے باپ کی نیکی کا اثر یہ ہوا کہ اس کی نسل میں آنے والے ان 2 یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری جن کو دی ہے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں, ایک موسیٰ ہے, دوسرے خضر. تو کبھی نیکی ہمیں اس نیت سے بھی کرنی چاہیے کہ ہماری یہ نیکی ہماری اولاد کے نیک ہونے کا ذریعہ اور سبب بنے. تو یہاں اس بات کی جانب بھی ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہم رب سے جہاں نیک صالح دعا مانگے تو ہمارا عمل بھی ایسا ہو کہ ہاں کہ ہماری نیک صالح اولاد کو اس کا نتیجہ اور اس کا اثر ملے. اس کے تحت مفسرین نے کچھ روایات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہیں کہ کسی کا باپ اگر نیک ہونا تو اولاد کو اس کے کیا کیا فائدے پہنچتے ہیں. تو پہلا فائدہ یہ ذکر کیا کہ اس نیک شخص کی وجہ سے قرب و جوار کے یعنی پڑوسیوں پر اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے, نمبر 1. دوسرا فرمایا کہ اس کی نیکی صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی, اس کا فیضان نسلوں میں آگے منتقل ہوتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ جس کے اجداد نیک ہونا, جس کے بڑے اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. اگر ہم اپنے احوال پر اگر غور اور فکر کریں نا تو صبح سے لے کر شام تک ہم ایسے ایسے کرتوت سر انجام دیتے ہیں کہ زمین کھلے اور ہم زمین میں دھس جائیں. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ زمین کے اوپر چلیں, کارنامے ہمارے ایسے ہیں, لیکن پھر بھی عزت کے ساتھ اگر زمین پر جی رہے ہیں تو فرمایا کہ شاید ہماری نسل میں کوئی نیک بندہ گزرا ہے, اللہ نے اس کی برکت سے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھا ہے. تو اس لیے اپنی نسلوں میں اگر نیکی کو آگے چلانا ہے تو خود نیک بننے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اس کے بعد سیدہ مریم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت تو یوں ہی کہ ان کے والد اور ان کی والدہ اس عمر کے ہیں کہ جس عمر میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی, اس پر تم تعجب کرتے ہو کہ رب کی کیسی قدرت ہے. آؤ میں تمہیں ایک اور واقعے کی جانب لے کر چلوں کہ تمہاری حیرت اور زیادہ میری قدرت کی جانب متوجہ ہو. اب ہم ایک ایسے بیٹے کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہیں ہم نے بغیر باپ کے دنیا میں ولادت عطا فرمائی ہے. اور پھر جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ, جناب جبریل نے آ کر پھونک دی ہے, پھونک ماری ہے, روح اللہ کی جانب سے وہ پھونک کا حکم ہے جناب جبریل نے دی ہے, جس کے نتیجے میں آپ کو حمل ٹھہرا. اور پھر اس کے بعد آپ پر جو آزمائش یعنی جو پریشانی, جو اضطراب, جو بے چینی اور جو تجسس کی کیفیت آپ پر غالب اور وارد ہوئی کہ آپ چاہتی تھیں کہ کسی طرح سے میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے کہ میں اس بچے کو لے کر لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں. پھر اللہ رب العزت نے ان کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا کہ ان سے کہا جائے کہ تم نے چپ کا روزہ رکھنا ہے. اس اپنے بیٹے کو لے کر اپنے قبیلے اور خاندان والوں کے درمیان جاؤ, تم نے اپنی زبان سے کوئی جواب نہیں دینا ہے. تو آپ جب اپنے اولاد کی ولادت کے بعد اپنے بیٹے عیسیٰ کی ولادت کے بعد خاندان میں گئی ہیں تو آپ پر جب اعتراض ہونے لگا تو آپ نے اپنی زبان سے کوئی بات ذکر نہیں فرمائی بلکہ اشارہ کیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, ان کی جانب اشارہ کیا تو انہوں نے کہا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا,
کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ کے جو پنگھوڑے میں ہے، جھولے میں ہے، وہ کلام کرے؟ تو ادھر یہ تعجب کر رہے تھے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جو شیر خواری کے عالم میں ہے، چند دنوں کی آپ کی عمر ہے، آپ کی زبان سے کلمات نکلے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، صرف اللہ کا بندہ نہیں ہوں، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور مجھے نبوت کے مرتبے پر بھی فائز کیا گیا ہے۔ میری ماں پر انگلی مت اٹھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنی ماں کی گواہی کی ضمانت اپنی زبان سے دے رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس خاندان اور اس قبیلے کے افراد کے دو طبقات بنے، ایک عیسائی کہ جنہوں نے غلو کیا، تو غلو کرتے ہوئے اتنے ہوئے کہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور دوسری جانب یہودی کہ جنہوں نے جب غلو کیا، تفرید کا شکار ہوئے، تو معاذ اللہ سنو معاذ اللہ سیدہ مریم پر انہوں نے بہتان باندھا، اور معاذ اللہ یعنی ان کے جانب اس جرم کا ارتکاب کیا کہ جو جرم ہم زبان پر لاتے ہوئے بھی ہچکچائیں اور ہماری زبانیں کانپیں۔ تو فرمایا کہ دونوں طبقات تباہی کا شکار ہوئے کہ انہوں نے افراط و تفرید کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے میں عبد اللہ ہوں، عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اتنی بڑی گواہی دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جس سے نہیں قبول کرنا، اسی عبد کو وہ معبود بنائے بیٹھے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے کہ وہ پنگھوڑے میں بولے، لیکن وہ جو پنگھوڑے میں بولے جو معجزہ تھا، اس بات کو بھی تسلیم کرو نا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب ابراہیم کے بعد جناب اسماعیل، جناب ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ذکر کرنے کے بعد ایک اور آیت اس سورہ مبارکہ کی جس میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اس پر حاضر ہونا ہے، واردھا وہاں وارد ہونا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد پل صراط ہے، کہ ہر ایک نیک متقی پرہیزگار صالح گناہگار پاپی ہر قسم کے فرد کو وہاں پل صراط پر ضرور حاضر ہونا۔ کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، اور جنت کو جانے کے کا وہ ایک ہی رستہ ہے، ہر ایک نے اس پر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر مفسرین نے فرمایا کہ گزرنا تو ہر ایک نے ہے، تو کوئی بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار سواری کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی لڑکھڑاتا ہوا وہاں سے گزر جائے گا، کوئی ہانپتے کانپتے گرتے پڑتے جیسے تیسے گزر جائے گا، اور جو اہلیان جہنم ہوں گے وہ پھر اس بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل صراط سے کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، لیکن ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ضرور ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حشر بپا ہوگا، سارے انسان وہاں جمع ہوں گے، آپ کو اگر تلاش کرنا ہو تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو کریم لجپال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہو، مجھے تمہیں تلاش کرنا ہو تو تم مجھے تلاش کرنا، میں اللہ کے میزان پر کھڑا ہوں گا، میری امت کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جس کے نامہ اعمال کم ہوں گے اپنی رحمت سے وزن بھاری کرتے ہوئے نظر آؤں گا۔ یا رسول اللہ اگر میزان پر آپ نہ ملیں پھر آپ کہاں ملیں گے؟ تو فرمایا اگر تمہیں میزان پر نہ ملوں تو پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، کہ میرے امتی کہ جب پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں شدت پیاس سے منہ سے باہر آ رہی ہوں گی اور وہ پانی کو تلاش کر رہے ہوں گے، تو میں ساقی کوثر وہاں اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر اپنی امت کے افراد کو پلا رہا ہوں گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حوض کوثر پر بھی نہ ملیں پھر آپ کہاں ملیں گے؟ تو کریم لجپال نے فرمایا مجھے پل صراط پر دیکھنا، میں وہاں تو تمہیں ضرور مل جاؤں گا کہ میں وہاں کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، ربی سلم امتی، مولا کسی اور کو کاٹنا ہے تو کاٹ دے لیکن میری امت کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، ادھر مصطفیٰ کی دعائیں ہوں گی اور ادھر مصطفیٰ کا امتی سکون و اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میزان ہے، حوض کوثر ہے، پل صراط ہے،
یہاں نہیں ملے تو یہاں ملیں گے، یہاں نہیں ملیں گے تو یہاں ملیں گے۔ ہے تو ایک ہی کریم لجپال، ہے تو وہ ایک ہی رحمت للعالمین، ہے تو وہی ہمارے دلوں کا سہارا، ہے تو وہی کل ہمارا آسرا۔ لیکن دیکھیں، غور تو کریں، اپنی امت کو بخشوانے کے لیے امام الانبیاء اس دن کتنی بھاگ دوڑ فرمائیں گے، کبھی یہاں ہوں گے، کبھی وہاں ہوں گے، کبھی وہاں ہوں گے۔ پیغام دیا جائے گا، یا رسول اللہ فلاں امتی کے نام اعمال کم ہو گئے، حضور پورے صراط سے دوڑ کر جائیں گے، باری تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، میری رحمت کو دیکھ، اس کی بخشش اور معافی کا انتظام کر دے۔ یا رسول اللہ دوڑ کر پہنچیے ساقی کوثر پر۔ آپ ساقی کوثر حوض کوثر پر لمبی لائن لگ گئی ہے، لوگوں کو شدید پیاس لگ رہی ہے، حضور میزان سے دوڑتے ہوئے حوض کوثر پر پہنچیں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ہم گناہگاروں کو جام عطا کر رہے ہوں گے۔ کتنے بے وفا ہیں ہم کہ وہ رسول دنیا میں آیا تب بھی اس نے ہمیں یاد رکھا، ساری زندگی اس نے ہمیں یاد رکھا، قیامت کے دن بھی ہمیں نہیں بھولے گا۔ اور ہم یہ 40-50 سال کی زندگی میں اس مصطفیٰ کو بھولے بیٹھے، اس رسول کو بھولے بیٹھے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی آسرا اور ہمارا سہارا ہی نہیں۔ ہماری بے وفائیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور میرے مصطفیٰ کی وفاؤں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ وہ ایسے وفادار ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ رب کی رحمت سے ہمیں جنت کا حقدار ضرور بنائیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے اس وقت راضی ہوں گا کہ جس وقت میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو ہمیں حضور پر کتنا درود پڑھنا چاہیے، حضور سے کتنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، حضور کا کتنا نام لینا چاہیے اور کتنا ذکر کرنا چاہیے، یہ ہمیں پیمانے لے کر، ترازو لے کر بیٹھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین بھی مصطفیٰ ہے، ہماری جان بھی مصطفیٰ ہے، ہمارا کل ایمان بھی مصطفیٰ کی ہی ذات ہے۔ یہ ساری تفصیل اس سورہ کے سورہ مریم میں ذکر کرنے کے بعد آگے سورہ طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ حضور علیہ السلام کا صفاتی نام ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قصے کو اور واقعے کو بالکل بڑی صراحت اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور تقریباً کوئی 50 سے زیادہ آیات میں آپ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، 9 سے لے کر 98 آیات تک، 50 بھی نہیں بلکہ 89 آیات کہ جس میں تفصیل کے ساتھ صرف موسیٰ ہی کی باتیں اس سورہ طٰہٰ میں ذکر کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ الانبیاء ہے جس میں 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے احوال۔ تو اتنی کثرت کے ساتھ نبیوں کے ذکر کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء بیان ہوا۔ انشاءاللہ اس کے مضامین کل ذکر